دل ہی میں نیت کر لیجیے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. اب معتکف ہو گئے، دل میں نیت حاضر ہوتے ہوئے زبان سے بھی دوہرا لینا زیادہ اچھا ہے. چاہے اپنی مادری زبان ہی میں کہہ لیجئے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی. مسجد میں جب تک نیت کے بعد ٹھہرے رہیں گے آپ کو اعتکاف کا ثواب ملے گا. جب مسجد سے باہر نکلیں گے نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کیا پانی پینا، نیاز کھانا وغیرہ اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تو یہ کھانا پینا وغیرہ نہیں ہو سکے گا. مسجد میں افطار کا وقت آ گیا، افطار بھی نہیں کر سکیں گے. ہاں افطار کا ٹائم آ گیا، کھانے کا کوئی موقع آیا اور آپ نیت نہیں کی تھی اب کر لیں. لیکن یہ کہ اعتکاف کی نیت کا ثواب اسی صورت میں ملے گا جب ثواب کے لیے کریں گے. لہذا مناسب یہ ہے کہ اعتکاف کی نیت اللہ کے لیے کریں، کچھ دیر ذکر و درود کر لیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. 1445 ہجری کے ذی قعدہ شریف کی آج 10ویں رات ہے. عالمی مدنی مرکز فضانہ مدینہ میں الحمدللہ مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. تو 10ویں رات کی مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالے ضیاء درود السلام پیج نمبر 4 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نمبر 10، جو مجھ پر ایک دن میں 1000 بار درود پاک پڑے گا وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. موقع کی مناسبت سے اپنے لیے کچھ نیتیں مدنی مذاکرے کے تعلق سے کر لیجئے. ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر انہیں پھیل کر دوسرے کو تنگ ہو کر بیٹھنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ پر ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا. صلو علی الحبیب سن کر درود بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا. مجبوری نہ ہو تو آخر تک بیٹھوں گا یہاں تک کہ اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا. مدنی مذاکرہ ختم ہونے کے بعد آگے بڑھ کر موقع کی مناسبت سے صحابیوں سے سلام و مصافحہ کرنے، یعنی ہاتھ ملانے اور آئندہ بھی آتے رہنے کی دعوت دے کر ثواب کماؤں گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں. مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے کہے پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ اپنی بھول ہوئی تو اسے قبول کرتا پائیں گے انشاءاللہ الکریم. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. پیارے امیر اہل سنت کی بارگاہ میں عرض ہے کہ دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ اپنی نعمتوں کو حسد کی نظر سے بچانے کے لیے بعض اوقات جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں. تو ایسے وقت میں جب آپ کو واقعی کوئی اور آپ بات نہیں کر سکتے اور آپ کو اپنی اصل چیز بتانی پڑ جائے تو اس وقت دوسرے کی حسد سے محفوظ رہ سکیں اس کا کوئی وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے. اور ایسے موقع پر جھوٹ کا سہارا لے کر اپنے آپ کو مطمئن کر لینا کہ میں سچ نہیں بتاؤں گا تو حسد سے محفوظ رہ جاؤں گا، ایسا کرنا کیسا ہے؟ قیاس ہے، یہاں یقین تو ہے نہیں، نہ ظن غالب ہے کہ حسد کرے گا. لوگ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں نا کہ میری اتنی دیہڑی ہے، اتنی تنخواہ ہے. بلا ضرورت بتانا نہیں چاہیے کہ نظر کا لگنا حق ہے، لیکن اب یہ کہ نظر لگے گی ہی ایسا تو نہیں ہے.
اس لیے یہاں جھوٹ کی اجازت تو نہیں دی جائے گی، ورنہ تو معاشرے میں جھوٹ عام ہو جائے گا۔ البتہ یہ کہ نظر کا لگنا حق ہے، اور حاسد کی نظر خاص کر یہ حسد والے کی نظر ہوتی ہے نا، یہ زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ اصل اس سے مطلب ایک مخصوص زہر پیدا ہوتا ہے کہ ذہن میں سی باتیں آتی ہیں حاسد کے، مطلب تو یوں خار اور ہوتا نا کہ اس کو نقصان ہو جائے، بس یہ مطلب کہاں بڑھ گیا اتنا، کہاں چڑھ گیا۔ اور حسد کی تعریف یہی ہے کہ کسی کی نعمت دیکھ کر یہ تمنا کرنا کہ یہ اس سے جاتی رہے یہ نعمت، یہ حسد ہے۔ اور حسد آگ کو، حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے اس طرح آگ لکڑی کو۔ تو چونکہ حسد والا جو ہے یہ اپنی آگ میں چل رہا ہوتا ہے، اور اس کے اندر کوئی اس طرح کے مادے پیدا ہوتے ہیں جو ریس کی صورت میں اس سے نکلتے ہیں، اور وہ جس کو یہ حسد کی نظر سے دیکھ رہا ہے یہ اس پر بسا اوقات اٹیک کر جاتے ہیں، اور جب وہ اٹیک کر جاتے ہیں نا تو یہ مطلب بندہ جو ہے یہ بیمار ہو جائے گا، پریشان ہو جائے گا، اس کی نعمت کو بھی ہو سکتا ہے کہ زوال لگ جائے، نعمت جاتی رہے، کمی ہو جائے، کوئی بھی صورت ایسی ہو سکتی ہے۔ تو سب سے خطرناک جو نظر مانی جاتی ہے وہ حاسد کی نظر مانی جاتی ہے۔ اب رائے یہ کہ نظر تمہیں ہر ایک کی لگ سکتی ہے، اپنی بھی لگ سکتی ہے، خود اپنی کوئی چیز پسند آئی، اپنا بچہ ہی پسند ہے، بچہ تو کس کو پسند نہیں ہوتا اپنا، تو اب بچے کو کچھ بعض وقت زیادہ ہی پیارا جاتا ہے، یا اس کی ادائیں دیکھ کر وہ دل زیادہ اس کی طرف مائل ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر کہ جب اپنی یا پرائی چیز پسند آئے تو اس طرح کہہ لے ماشاء اللہ۔ اب ماشاء اللہ بھی کہنا نہیں آتا، ماشاء اللہ، اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، مسئلہ ہی کھڑا ہونا ہے غلط بولنے کا۔ تو ماشاء اللہ، تبارک اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، تو بارک اللہ، اللہ برکت دے۔ تو اس طرح کے جملے کہہ لینے سے، چاہے صرف ماشاء اللہ کہہ لیا تب بھی یہ اس کی برکت سے انشاءاللہ آپ کی نظر اس چیز کو یا اس فرد کو نہیں لگے گی۔ لیکن یہ کہنے کا بھی ذہن نہیں ہے، کوئی بھی مفید بات ہوگی نا کسی کی بھی تو خطرہ ہوتا ہے، یا مفتی صاحب ماشاءاللہ کیسے صحیح ہے، اتنی چھوٹی سی عمر میں مفتی بن گئے، اب یہ ایک پسند آئی نا بات ماشاءاللہ، ہے نا، کہ خطرہ ہے کہ بیچارہ بیٹھے ہوئے سکھی دین کی خدمت کر رہے ہیں، خواہ آپ کی نظر ان کو بستر پہ گرا دے، یا بعض اوقات یہ بھی ہوگا کہ بے چینی سی ہوگی، گھبراہٹ ہوگی، دل میں سستیاں پیدا ہوں گی، اور نشاط جاتا رہے، آدمی تھکا ہو جائے، تو وہ پتہ نہیں کیا کیا کیفیات اس طرح ہو سکتی ہیں۔ تو ماشاءاللہ، اب ہم جیسے بڈھے جو ہے نہیں بھی بچتے نہیں ہیں، وہ ہر بوڑھا نہیں نظر میں آئے گا، اور ویسے کر رہا ہے بیچارہ تو لوگ اس پر نظر نہیں ماریں گے۔ اب مجھے میری بولتے ہیں یہ اتنی دیر تک بیٹھتا ہے اور یہ ہے، تو مجھے آپ سمجھتے ہیں جو بولتے ہیں، تو یہاں نظر کے چاروں طرف تیر مجھ پر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو جب آپ کو میری بات پسند آئے تو میری خیر خواہی کیا کریں، ماشاء اللہ بول دیا کریں، بارک اللہ بول دیا کریں، اگر پسند آئے تو اب، ورنہ تو میری شکل بھی نہیں تو میری عقل بھی نہیں، لیکن لوگوں نے ہمارا سر پہ بٹھایا ہوا، آنکھوں پہ بٹھایا ہوا ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کا کرم ہے۔ تو بہرحال یہ کوئی بھی بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، ایک دن کا پسند آیا، اچھا لگا، ماشاء اللہ، بارک اللہ، اپنی چیز پسند آئی، اچھی لگی، بارک اللہ۔ اب ان نظروں سے بچنے کے لیے، نظر نہ لگے، اثر نہ ہو، کوئی جادو نہ کرے، کوئی اس طرح کا جن نہ پکڑ لے وغیرہ وغیرہ، کوئی بلا نہ پہنچے، آفت نہ پہنچے۔ بلا ہمارے ہاں وہ جنات کو بولتے ہیں، ایکچولی بلا کے معنی ہوتا ہے آفت، مصیبت، ہر مصیبت بلا کہلاتی ہے، لیکن ہماری عام بول چال میں بلا بولتے جن بھوت، جن کسی کو چمٹ جائے تو بولے بلا چمٹ گئی، بلا نے اس کو پکڑ لیا، واقعی وہ بھی بلا ہی ہے، لیکن وہی بلا ہے ایسا نہیں ہے۔ اور اس کے لیے بہترین عمل مختصر سا اس کی عادت بنائیں۔ الحمدللہ میرا برسوں سے معمول ہے، اس کے فوائد بھی ہیں الحمدللہ، حدیث پاک کا عمل سنت کی نیت سے آپ کیا کریں۔ الوظیفۃ الکریمہ صفحہ نمبر 33، الوظیفۃ الکریمہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے اوراد ہیں،
اس میں آپ کے شہزادے حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جمع کیا. تو یہ لکھا ہے دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیاں پھیلا کر 3 قل شریف ایک ایک بار پڑھ کر ان پر دم کر کے سر اور چہرے اور سینے اور آگے پیچھے جہاں تک ہاتھ پہنچے سارے بدن پر پھیریے. پھر دوبارہ 6 بارہ یعنی تیسری بار اسی طرح کیجیے. فضیلت انشاء اللہ الکریم ہر بلا سے محفوظ رہیں گے. جیسے کہ دعا کی طرح ہاتھ کر لے چلو. اور سورۃ الاخلاص یہ سنت کی نیت کرنی ہے تو ثواب بھی ملے گا نا. سورۃ الاخلاص قل هو اللہ شریف، سورہ فلق اور سورہ ناس یہ ایک ایک بار پڑھ لیں، چھو کر لیں. اور یہاں جہاں سے سنت یہ کہ چہرے سے شروع کرے، یعنی آگے سے شروع کرے. سنت کے اندر یہ سنت ہے. تو آگے سے ابھی شروع کر کے یہ جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے، جیسے انگوٹھے اور انگلی میں بھی گیپ ہے نا، تو اس میں بھی انگلی گھما لیتا ہوں. جہاں جہاں ہاتھ پاؤں کے تلووں پر بھی کر لیتا ہوں، جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچے. اب یہ اگلا حصہ کر لیا، یہ بھی کر لیا، یہ سارا یوں مطلب جہاں جہاں. اچھا پھر اب وہ اب سر سے شروع کرے. سر سے یہ پیچھے گھماتا ہوا یہ گدی گردن، یہ کان پر مسا جس طرح کرتے نا، تو مسا نہیں کرنا نا، اس کی نہیں، یہ بھی ایک اہم حصہ ہے. تو اس کو بھی اپنا یہ وہ ہاتھ کا وہ دم کیا ہوا اثر پہنچانا. پیٹھ پر جہاں جہاں تک، تو جہاں تک جسم کے ذرے ذرے پر جہاں تک ہاتھ پہنچ سکتا ہے کپڑوں پر، ہاں یعنی کپڑوں کے اندر گھسا کے کپڑوں پر جہاں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے وہ مطلب ہاتھ پہنچانا ہے. یہ ہوا ایک بار. اسی طرح 3 بار کرنا ہے. اگر آپ کو گھبراہٹ ہوتی ہے، آپ کو رات میں کبھی یوں لگتا ہے کہ یار کسی گلا دبا دیا ہے، کوئی چڑھ گیا، بوجھ پڑ گیا، یہ ہوتا ہے بعض اوقات. اگل بغل میں تعویذ بھی بعض اوقات بغل میں پھنس جائے گا نا تو غالباً اس طرح ہوتا ہے. تو کبھی کوئی مطلب بوجھ پڑ گیا دل پر، جیسے بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے سوتے تو الٹے ہو جاتے ہیں. یہ ویسے بھی خراب انداز ہے. الٹا سونا جہنمیوں کا طریقہ ہے، الٹا سونا. تو الٹے ہو جاتے ہیں لوگ، بچے اکثر ہو جاتے ہیں. تو سیدھے کرتے رہنا چاہیے، سمجھاتے رہنا چاہیے تو عادت پڑے. تو یہ اب الٹا سونے میں اپنے طبی یعنی میڈیکلی پوائنٹ آف ویو سے یہ نقصان نظر آ رہا ہے. آنکھوں پر ایکسٹرا بوجھ پڑے گا، سر بھی الٹا ہے تو پورے ان پر باڈی کا حصہ، دل، گردہ، کلیجی، پھیپڑے سب یعنی کہ ان نیچرل طور پر یہ نیچے بوجھ کے نیچے آ جائیں گے. تو یہ مطلب نقصان اگر یہ عادت ہو جس کی نقصان پہنچ سکتا ہے. جیسے بعض لوگ کھانا کھاتے ہوئے بھی بڑا عجیب انداز ہوتا ہے، آتے جھکے ہوتے ہیں، اس طرح لکھتے ہوئے بھی یوں جھکے ہوتے ہیں. تو میں نے کتاب میں پڑھا تھا، یہ لکھنے والوں کے لیے تو پڑھا تھا کہ بچے بھی یوں ہی لکھ رہے ہوتے ہیں جھک کے. تو ان کو کوئی ایسا وہ بینچ وغیرہ دے دیا جائے، چھوٹی سی ٹیبل آتی ہے بچوں کی کہ وہ بامر مجبوری اس کو جھکنے بغیر جھکے لکھنا ہی پڑے گا، ہوتا ہی اونچا ہے وہ اس طرح. تو یہ بہت اچھی چیز ہے کہ بچوں کو نہیں دیں گے تو وہ جھک کے لکھے گا. اب جھک کر لکھنے سے کیا ہوگا؟ آنکھوں پر ایکسٹرا زور پڑے گا، اس کی آنکھیں کمزور ہوں گی، فاصلہ بھی کم رہ جائے گا. آنکھوں پر زور، آنکھیں کمزور. اچھا پھیپھڑوں پر زور پڑے گا، اس سے پھیپھڑے کی بیماری، اور کمر بلا وجہ خم رہا کرے گی، جھکی ہوئی ان نیچرل رہے گی نا. تو اس طرح کمر میں درد، یہ 3 بیماری ہوگا. لکھا ہوا تھا کہ بچے کی عادت اس طرح ہونا، یا بچے کی یا بڑے کی جس کی بھی، یا مطلقاً لکھا تھا کہ جو اس طرح لکھتے ہیں وہ ان 3 بیماریوں میں مبتلا ہو سکتے ہیں. تو یوں بھی کسی کی عادت ہے تو نکال. تو اس پر میں سوچتا ہوں کہ یہ کھانا بھی اس طرح کھاتے ہیں، میں نے دیکھے کئی کو دیکھے، آپ میں سے عادت ہوگی، اب نوٹ کر لینا کہ عادت ہے یا نہیں ہے. جھک کر کھاتے ہیں. ٹیبل کرسی پر بیٹھ کر شاید جھکنے کی نوبت کم آتی ہوگی واللہ اعلم، لیکن ٹیبل کرسی پھر دوسرا مسئلہ ہے. اس میں سنت یہ کہ زمین پر بیٹھ کر کھائے، دسترخوان بچھا کر، اور ایک سیدھا گھٹنا کھڑا کر دے، اٹھنا الٹا گھٹنا بچھا کر، الٹا پاؤں بچھا کر اس پر اطمینان سے بیٹھ کر کھائے. یا 2 زانوں بیٹھیں گے تب بھی سنت ادا ہو جائے گی.
یہ دو زانوں بیٹھنے والے وہ دیکھا ہے کہ وہ جھک کر کھاتے ہوتے ہیں بعض اوقات، اور یہ گھٹنا کھڑا کر کے جو بیٹھے ہیں تو ان کو جھکنے کی نوبت آ نہیں پاتی کہ گھٹنا خود اسپیڈ بریکر اس کے بدن کا بن جاتا ہے اور پیٹ کو دباتا ہے، تو پیٹ کو دبا دینے سے اس کے کھانا بھی کم کھایا جائے گا اور یہ بھی مفید ہے۔ خالی یہ اندر مطلب یعنی کہ ٹھانس ٹھانس کے بھرے جانا یہ صحت کو بھی برباد کرتا ہے، سارا خرچہ بھی بڑھ جاتا ہے، اس سے مہنگائی کا رونا ہم سبھی رو رہے ہیں، تو کم کھائیں گے تو بچت بھی ہوگی وغیرہ۔ بہرحال تو اس طرح یہ جو میں نے عرض کیا آپ کو یوں کرنے کا، تو یہ ہو سکتا ہے کہ الٹا لیٹنے سے بھی اس طرح کے خوف آتا ہو، کبھی خوف تو آتا ہے، نیند میں کوئی چڑھ جاتا ہے، کبھی خوفناک خواب آ جاتا ہے تو آدمی ڈر جاتا ہے، تو انشاءاللہ یہ آپ پڑھتے رہیں گے، ایک دو بار پڑھنے سے ہو سکتا ہے کہ آپ کو سمجھ نہ پڑے، پڑھتے رہیں گے، پھر لاکھ کو جادو کے وار کرے، جنات حملے کرے، نظریں لگتی رہیں، آپ کی طرف بڑھتی رہیں، اللہ نے چاہا تو، اگر آپ نے ناغے نہیں کیے تو کنٹینیو پڑھتے رہیں گے سوتے وقت، انشاءاللہ اب اس کی برکتیں دیکھ لیں گے۔ جس کو بولیں گے نا، بولتے ہیں آپ کو انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا، سنت ہے، میرے آقا یہ کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، جو فعل آقا کریں یار وہ کتنا اہم ہوتا ہوگا، اور ہم غلاموں کی حالت ہے ایسے سوچتے ہیں، گپے مروا لو 1 گھنٹے تک، 313 بار درود شریف پڑھنے کا بولو تو یار اپنے کو ٹائم نہیں ملتا، 2 گھنٹے تک یہ ہوٹل میں بیٹھ کر گپے مار رہے تھے، ادھر نماز میں دوسری دعا پڑھنے کے لیے نہیں ٹائم ہوتا، اتنا دوست انتظار کر رہا ہوتا ہے نماز کے بعد، تو وہاں کھڑے ہو کر نمازی سارے ختم ہو گئے، ہوش ہی نہیں باتوں میں لگے ہوئے، دعا میں نہیں بیٹھا جاتا یار، ٹائم نہیں ہوتا، تو یہ پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ جو میں نے آپ کو عمل کیا 5 منٹ کے آس پاس ہی لگے گا، اگر وہ بھی کوئی صحیح پڑھے گا تو، ورنہ اسپیڈ سے پڑھے گا تو 2-3 منٹ میں، لیکن پڑھنا صحیح ہوگا، درست حروف کی ادائیگی، مخارج جس کو بولتے ہیں ہم، مخارج درست ہوں، صرف مخرج اس کو بولتے ہیں جس سے اور حرف ادا ہوتا ہے نکلنے کی جگہ، تو اصل جو ہے نا حروف کی درست ادائیگی یا اس کے مخرج سے ادائیگی حروف کی، تو اگر یہ حروف صحیح ادا ہوئے، قرآن صحیح پڑھا ہے آپ نے، اور یہ آپ کریں گے، حصار ہے یہ حدیث پاک میں دیا گیا ہے، حصار بہت پیارا ہے، بہت مزے کا ہے، فائدے والا ہے، الحمدللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ میرا امیر اہل سنت سے سوال یہ ہے کہ کیا کیکڑا پکڑنا اور بیچنا بھی حرام ہے؟ براہ کرم رہنمائی فرما دیجیے، اور میرے لیے اور میرے ماں باپ کے لیے بے حساب مغفرت کی دعا فرما دیجیے۔ جس کا کھانا حرام اس کی بے ہوش شرح۔ اصل میں ویسے جو اس کے استعمال ہیں وہ تو عام طور پہ کھانا یا اس کو علاج میں استعمال کرنا ہی ہوتا ہے، اس کا سوپ پیتے ہیں یا اس کو دوائی وغیرہ میں استعمال کرتے ہیں، تو اس کے علاوہ تو کوئی دوسرا استعمال معلوم نہیں ہے۔ جو اس کا غالب استعمال ہے اس کے اعتبار سے تو یہ اس کا جو کھانا پینا ہے وہ چونکہ حرام ہی ہے، اور غالب استعمال انہی چیزوں کا ہے، تو اس اعتبار سے تو اس کی خرید و فروخت کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ کیکڑا احناف کے نزدیک حرام ہے کھانا، اور اس کا سوپ بھی پینا حرام، اور اس کو بیچا بھی نہ جائے، واللہ تعالی، اور بلا وجہ اس کو مارا بھی نہ جائے۔ یہ اس کے ساتھ جیسا ظلم کرتے ہیں، یہ میں نے مناظر دیکھے، یہ اپنے نیٹی جیٹی کراچی کا ایک علاقہ ہے، یہ نیٹی جیٹی بولتے ہیں سمندر ہے، تو وہاں وہ کنارہ ہے، تو وہاں یہ گل لگا کر کانٹا، ہم میمنی میں گل بولتے ہیں، کانٹا لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں ڈوری، تو بعض اوقات پھنس جاتا ہے کیکڑا، تو اس کو بے دردی سے مارتے ہیں، یا پھر یہ کہ وہ ٹرک کے نیچے ڈالتے ہیں، روڈ بھی ہے تو کچل جاتا ہے، تو یہ تو ظاہر ظلم ہے، یہ آپ کو کچھ بولا تو نہیں اس نے، وہ آپ نے کانٹا ڈالا، بیچارہ غذا سمجھ کر وہ آ گیا، پھنس گیا، خود وہ تکلیف میں آیا، اور مزید آپ اس کی جان بھی لے رہے ہیں، ایسا نہ کیا کریں۔ دوسرا، یہ کانٹوں میں زندہ کینچوے کے ٹکڑے کر کے یہ اس میں پیروتے ہیں، اس پر بھی مچھلی جلدی آتی کہتے ہیں، لیکن یہ کینچوے کو ٹکڑے کر کے زندہ تڑپتے کینچوے کو کانٹے میں پیرونا، ذرا تصور تو کرے کتنا تکلیف دہ ہوگا، یہ بیچارے کی جلدی جان بھی نہیں نکلتی، تو یہ نہ کیا کرے۔ ہماری بھی مچھلی کا ٹکڑا لگانے میں کوئی حرج نہیں ہے، یا کینچوا ہی واقعی مرا ہوا ہے، 100% مر چکا ہے، اب لگانا ٹھیک ہے۔
सल्लू अलल हबीब। मीठी शेख तरीकत अमीर सुन्नत ये इरशाद फरमा दीजिए कि अगर किसी से मुआफ़ी मांगी जाए तो अगला जवाब में कहे नहीं नहीं कोई बात नहीं है, मैं कौन होता हूँ मुआफ़ करने वाला, तो ऐसे ऐसे तकल्लुफ़ में अगर कोई कलामात कहे तो क्या इसको मुआफ़ी समझेंगे या नहीं? शरई रहनुमाई फरमा दीजिए और दुआओं से भी नवाज दीजिए। ये लोग बोलते हैं वाकई अल्लाह से, यूं ही बोलते हैं अल्लाह से माफ़ी मांगो, अल्लाह से माफ़ी मांगो, मैं कौन हूँ तो माफ़ करेगा। तो वाकई अब इसमें यकीनी तौर पर कह नहीं सकते कि माफ़ हो जाएगा, कैसे समझ पड़े? नहीं माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? क्या बात बहुत मामूली बात होती है कि जिसमें माफ़ी मांगने का ही कोई तुक नहीं होती, जैसे हाजत नहीं होती, फिर भी बंदा एहतियातन माफ़ी मांगता है। तो अब ऐसे मौके पर किसी ने कहा कि नहीं कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है, तो समझ में आता है कि वहाँ माफ़ी मांगना ही वाजिब नहीं हुआ था, बंदे की अख्तलफी पर ही माफ़ी मांगी जाती है कि उसको दिल दुखा दिया, उसको तकलीफ पहुंचा दी ना हक, है ना। तो ऐसी सूरत में माफ़ी मांगनी होती है, ज़रूरी भी है कि मांगे, उसको राज़ी करे। तो अब यह कि मुख्तलिफ सूरतें ही बनती समझ में आती है। और बाज़ों का तो इतना हेवी जुर्म होता है कि अगर वो ऐसा 100 बार भी कहे तो समझ में आता है कि माफ़ होगा, मुश्किल कैसे होगा, जुर्म बहुत हेवी होता है। बाज़ दूसरे भी शरीक होते हैं उस जुर्म में, यानी कि जिनसे माफ़ी मांगनी चाहिए, इज्तिमाई जुर्म होता है। मसलन किसी बंदे को कत्ल कर दिया तो अब एक के माफ़ करने से माफ़ नहीं होगा, जबकि दूसरे उसके वाली वारिस मौजूद हैं जिनका मतलब शरीयत में जिनको राज़ी करने का हुक्म है, तो या तो फिर क़िसास या ये सारे माफ़ करें, तो फिर इसके जो भी शरीय तकाज़े हैं वो पूरे करने होंगे कि ये एक का जुर्म नहीं। इसी तरह घर में चोरी की, अमाल सारों का था, तो एक ने माफ़ कर दिया तो उसी का हिस्सा माफ़ होगा, दूसरों के तो बाकी है ना इससे। तो जैसा जुर्म, तो वैसे अगर कोई माफ़ी मांगे तो उसको घुमाने के बजाय माफ़ कर देना चाहिए। इसी में वो आसानी भी है और सामने वाले की तसल्ली भी, वरना आप यूँ ऐसे मतलब घुमा फिरा देंगे, वो समझेगा बेचारा माफ़ कर दे, आप दिल में लेके बैठे रहेंगे। मैंने ये थोड़ी बोला कि मैंने माफ़ किया। बाद वक़्त माफ़ी मांगने वाला जो है ना कोई थोड़ा मोबेदार बड़ा आदमी होता है और फिर वो कहता है कि यार मुझे माफ़ कर दो। अब किसी को ये उस बड़े आदमी को मोबेदार या तो मतलब बड़ा रिस्पेक्टेबल पर्सन होता है, हमारी उससे मोहब्बत और अकीदत भी होती है, अब वो बोले मुझे माफ़ कर दो, अभी अपने बोला जी आपने मैं आपको माफ़ करता हूँ, तो ये निकलता नहीं है। तो वहाँ आदमी के दिल में अगरचे हो कि मैं माफ़ करता हूँ, और अब उनके तो आगे बंदा यही इस तरह का कहेगा नहीं हुजूर रहने दे, ऐसा ना करें आप प्लीज़, ऐसा ना करें। तो अब ये क्या ये जो जुमले होते हैं क्या ये उसके मकाम और मर्तबे के मुताबिक माफ़ी के तौर पर, उस्ताद अगर शागिर्द से कहता है कि मुझे माफ़ कर देना, तो अब शागिर्द बोलेगा जी जी उस्ताद साहब चलो ठीक है मैंने आपको माफ़ किया, आइंदा नहीं कीजिएगा, तो ये शागिर्द नहीं बोल सकेगा, आइंदा ना कीजिएगा कहने की हाजत तो वैसे ही है, हमको भी कहने की जरूरत नहीं है। तो अगर वो बोलता है मैंने माफ़ किया तो उससे निकलता नहीं है, तो वो अगर शागिर्द यूँ कर दे या कोई भी इस तरह का मुरीद अपने पीर को कर दे या इस तरह का कोई भी आदमी अपने बुज़ुर्ग को कर दे, वालिद को कर दे कि नहीं कोई नहीं, तो क्या ये करीना ऐसा हो जिससे ये समझा जाए कि माफ़ कर दिया? अब ये मतलब यहाँ इसके अलावा वो बोलना मुश्किल है कि सामने वाजिब है आपकी बात। बाप को कैसे बोले अब वो माफ़ किया, माफ़ किया, होगी बोलना भी फिर बेअदबी में आ सकता है, दूसरे देखने वाले बोले तो थोड़ा बात हुआ है, बड़ों का एक मोबा जब पापा मोबो ऐसे ही सब। हाँ माफ़ी मांगने वाले के अंदाज पर भी इसका बाजू का दाम समझ पड़ जाती है। जर्नली अगर कोई यूँ कहता है जैसे कोई जैसे आपस में जो होते हैं चले हम असर हैं या बराबर कोई इस तरह का है, ज़्यादा फ़र्क नहीं है, तो वो माफ़ी मांगता है तो थोड़ा सा यूँ होता है कि नहीं चले कोई बात नहीं। सड़क पर चलते चलते हम जनरल बात करें, कोई गाड़ी लग जाती है, कोई मोटरसाइकिल लग जाती है, किसी को धक्का लग जाता है, या माफ़ कीजिएगा नहीं कोई बात नहीं, तो क्या ये कोई बात भी ये है नहीं कि ठीक है माफ़ कर दी? करीना तो माफ़ी का लग रहा है। जी हाँ, बल्कि वो ये यूँ कहना चाहता है कि मुझे बुरा ही लगा नहीं तो माफ़ क्या करूँ, तो बाद में नहीं लगता बुरा, वाकई भीड़ में धक्के लग जाते हैं तो वो बुरा आमतौर पे नहीं लगता। आदमी क्या करे, हवा में उड़े, ये सारे हवा में उड़ेंगे तो फिर टकरा जाएंगे ये,
उसका हल ही नहीं है ना कोई। भीड़ में तो अपनी इरादे से ऐसी भीड़ में घुसे नहीं कि जहाँ अपनी वजह से लोगों को तकलीफ हो, लेकिन अब खुद भीड़ में फंस गया, क्या करे? तवाफ में क्या करे? तवाफ तो करना ही करना है, तवाफ में तो एक दूसरे को धक्के लगे रहे होते हैं। हाँ, हजर अस्वद सब पर चूमना जरूरी नहीं है, उसकी मुतबादिल सूरतें मौजूद हैं इस्लाम की। दूर से इशारा करके भी, हथेलियों का इशारा करके भी चूमने की जरूरत मौजूद है। तो अब यहाँ भीड़ में दाखिल होना ये मना हो गया। अल्लाह ताला मना फरमाया कि न दूसरों को धक्के मारो, न खुद दबो कुचलो। तो जब मौका हो, रश ना हो, तो बेशक सादत है कि हजर अस्वद को चूमो के ये वो मुकद्दस और खुशनसीब पत्थर जिसको यकीनन प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुबारक लब लगे हैं, उस जगह को चूमना ये आइन सादत, ये भीड़ में नहीं कि दूसरों को धक्के लगेंगे। इस तरह काबे शरीफ के दरवाजा खुले, बाहर इशद में लिखा है, और लोग पहले वो दौड़ते होंगे, अब तो नहीं खुलता। अब तो वीआईपी जो होते हैं, वीआईपी भी वी 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 कितने वी लगेंगे तो फिर वो बादशाहों और वजीरों के लिए खुलता होता है। हम गरीब तो उस वक्त देख भी नहीं सकते, इतनी सिक्योरिटी लग जाएगी शायद। तो पहले खुलता होगा, तो इसलिए लिखा हुआ बाहर शरीयत में उन दिनों में खुलता होगा। तो बोले कि धक्के मार के, धक्का पील करके लोग ये करते हैं तो दूसरों को तकलीफ पहुंचाते हैं, ये नाजायज है, इस तरह का लिखा हुआ है। तो जानबूझकर इसी जगह पर घुसना, जहाँ पता है कि मतलब भीड़ है और मेरे ही वजह से लोगों को तकलीफ पहुंचेगी, कोनियां लगेंगी, लातें लगेंगी, तो अब इसमें ना घुसे। यूं तवाफ में भी भीड़ होती है, लेकिन तवाफ तो एक इबादत है और फर्ज तवाफ भी होता है, तवाफ ज़ियारा तो हज का रुकन है। तो वो लाख भीड़ हो, करना तो है ना। सही में भी रश होता है सफा मरवा में, तो इसमें भी बाज़ औक़ात ये धक्कम-पील हो जाती है। तो ये बाज़ औक़ात ऐसी धक्कम-पील होती है जिससे आमतौर पर लोग बुरा नहीं मानते। कौन किसको बोले कि अगर तुझे पीछे से धक्का, तो तेरा धक्का किसी और को जा रहा है, वो आगे डिलीवर कर रहा है, तो यूं आपस में शेयर कर रहे होते हैं धक्कों के। अब कोई जानबूझकर कोनियां मारे और धक्के ले और घूरे, तो वो उसके गुनाह की सूरतें भी अलग बन सकती हैं। जैसे ट्रैफिक जाम होती है तो एक दूसरों से तकलीफ तो पहुंचती ही है ट्रैफिक में, लेकिन इनमें मुजरिम कोई भी नहीं होता। आगे से जाम है, जिसने रोका है ट्रैफिक, उसको भी मुजरिम कहना जरूरी नहीं है कि वो एक निज़ाम है ट्रैफिक का, रोकेंगे नहीं तो गाड़ियां टकरा जाएंगी और जान खतरों में पड़ेंगी। अब तो ये ट्रैफिक का निज़ाम भी समझ में आता होता है, तो ये जाम तो होगी भाई। अच्छा, जाम होती है बराबर साइडों में गाड़ियां खड़ी कर दी जाती हैं, वहाँ अलग इनकी गाड़ी पार्किंग होती नहीं है, लेकिन लोग पार्क कर देते हैं। इन पर जुर्म आयद होता हो तो वो समझ में आता है कि इनकी वजह से उम्मत तकलीफ में आ जाती है कि 2-4 गाड़ियां के बाद एक गाड़ी खड़ी हो जाती है, एक गाड़ी थोड़ी रोड पे हटकर खड़ी होती है और फिर जो ट्रैफिक जाम होती है, एक गाड़ी वाला अड़ी की वजह से या